السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کب پڑھنا چاہیے، کون سی نماز میں پڑھنا چاہیے اور اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ دیکھیے، قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، جب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئیں، وہ مصائب کا شکار ہوں، جب کفار اور مشرکین مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے لگیں، اس وقت کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی فرض نماز کی آخر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے وقت قنوت نازلہ پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے ساتھ ساتھ دوسری نمازوں میں بھی قنوت کری، اور یہ فرض نماز کی آخر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم لوگوں کے بہت قریب کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریل، ذکوان، عفیہ اور بنی لحیان قبیلے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان قبیلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کری، دھوکہ کرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور دوسری نمازوں میں کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں دشمن سے نجات دلائے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت پڑھی، جس میں آپ نے عرب کے بعض قبیلوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان قبائل پر لعنت فرمائی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کری تھی اور ان کے اصحاب کو شہید کیا تھا۔ مکے میں رہنے والے کمزور اور ضعیف جتنے مسلمان تھے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا فرمائی تھی۔ اچھا، قنوت نازلہ میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، قنوت نازلہ کی دعا جو ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکافرین ملحق، اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث کے اندر ہمیں الگ الگ طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس دعا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ اب اس دعا کے اندر اگر کوئی شخص کسی طرح کی کوئی کمی کرنا چاہتا ہے یا کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح اور مشہور یہ ہے، جس کو جمہور ائمہ نے قطعی طور پر بیان کیا ہے کہ یہ متعین نہیں ہے، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ وہ دعا کرے، وہ دعا کے اندر کسی طرح کی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اس دعا میں کفار پر لعنت کے الفاظ زیادہ کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے الفاظ زیادہ کرنے میں اور مسلمانوں کے لیے دعا کے الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے تو وہ ان الفاظوں کے اندر کمی اور پیشی کر سکتا ہے اپنے حساب سے۔ وہ چاہے تو درود کے الفاظ بڑھا دے، وہ چاہے تو
کفار کے لیے بد دعا کے الفاظ بڑھا دے، وہ چاہے تو مسلمانوں کے لیے دعا کے الفاظ بڑھا دے اپنی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ائمہ کا اس تعلق سے اتفاق ہے۔ اب رہی بات کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد پڑھنا ہے، تو اس میں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہے اس وقت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی رکوع سے پہلے پڑھنا چاہے تو رکوع سے پہلے، یا رکوع کے بعد پڑھنا چاہے تو رکوع کے بعد، اس میں آدمی کو اختیار ہے۔ فرض نماز کی آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد پڑھے، اگر وہ رکوع کے بعد پڑھتا ہے تو وہ قرات مکمل کرے، قرات مکمل کرنے کے بعد وہ رکوع کرے، رکوع سے کھڑا ہو، کھڑے ہونے کے بعد وہ کہے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھے اور اس کے بعد پھر وہ سجدہ کر لے۔ یا پھر اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی قرات مکمل کرے اور قرات مکمل کرنے کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھے اور پھر وہ رکوع کرے۔ یہ سب عمل سنت سے وارد ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قنوت نازلہ کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی ہمیں اس پر عمل ملتا ہے، اسی لیے یہ کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے حالات میں خاص طور پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نجات دے، اور کفار اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نست نابود کرے اور ختم کرے، اللہ تعالیٰ ایمان کا غلبہ لے کے آئے۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے۔ یہ وقت قنوت نازلہ پڑھنے کا ہے، ہاں ہمیں اس وقت پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔